تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار.
تو آپ کا نام مبارکہ سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار، اور آپ کا نعرہ کیا ہے؟ ہر ولی کا نعرہ ہم لگاتے حق معین یا غوث اعظم المدد، اس سے مدد طلب کرتے، تو ان کا بھی جو نعرہ ہے وہ دم مدار بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے دل میں ہر نبی کا احترام، ہر نبی سے محبت، ہر صحابی سے محبت، ہر ولی سے محبت، ہر ولی سے محبت۔ الحمدللہ ہم آج ان کے عرس پاک میں آئے، بہت سے ہمارے بھائی جو ممبئی سے اور کچھ جو یہاں کے رہنے والے دور دراز سے اس قافلے میں پچھلے سال بھی الحمدللہ ہم آئے تھے اور ان سال بھی آئے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ہر آنے والی کی دلی جائز تمنا پوری فرمائے۔ آپ ان کا نام لیتے رہے، ان کی نسبت 17ویں شریف ہے، اس طرح ہم غوث پاک کی 11ویں شریف مناتے ہیں، غریب نواز کی 6ٹھی شریف، تو اردو کی جو 17 تاریخ ہے ہو سکے تو اپنے گھر میں ہر مہینہ 17ویں منایا کرے، بولے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا ضرور پار ہوگا۔ اور حضور زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات غوث پاک سے بھی ہوئی، اور غالباً اس وقت آپ کی عمر 300 سال سے زیادہ تھی، اور حضور غوث پاک کی عمر جو ہے 30 یا 35 سال تھی، اور غوث پاک نے کہا تھا کہ دادا کہے سبحان اللہ، ولیوں میں کس قدر محبت، تو غوث پاک سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی ملاقات حضور غریب نواز سے بھی ہوئی ہے۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، ہم جہاں رہتے ہیں حاجی ملنگ شاہ بابا، تو یقیناً ان پر بھی زندہ شاہ مدار کا صدقہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان وقت ہو گیا، تو یہ کچھ سوال میں نے پیش کیا، اور بھی بہت ساری باتیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل ہی پر جب مجھے یہاں جانے کا شرط ہوا تھا تو بہت ساری باتیں میں نے اس پر بتایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اب آئیے 292 ہجری میں ہوئی، پیر کا دن تھا الحمدللہ، صبح شادی کا وقت تھا، جب آپ کی عادت باسعادت ہوئی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دنیا میں آتے ہی اللہ کا سجدہ کیا۔ والدہ ماجدہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا بیٹا سجدے میں، بچہ جو دنیا میں آیا ہے یہ اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، اور اس کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند ہے، اور زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ رہا ہے۔ تو والدہ کو تو پہلے ہی بشارت تھی کہ تمہارے جو پیٹ میں بچہ ہے یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، یہ ولی کامل ہے، اس کی عمر طویل ہوگی اور یہ کئی اولیاء سے ملے گا، اس سے ملاقات کرے گی۔ بہت ساری بشارتیں آپ کے والد ماجد سید علی حلبی رضی اللہ عنہ کو ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت ملک شام میں ہوئی، سیریا جسے آج ہے ملک شام میں جو تاریخی شہر حلب، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی تو وہ شہر الحمدللہ حلب وہ بہت آباد ہو گیا تھا، اور وہاں پر جو بکریاں تھی، جو جانور تھے، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ شہر کا نام حلب رکھا گیا۔ حلب کا معنی ہے کہ دودھ کی زیادہ پیداوار، وہاں دودھ کی پیداوار زیادہ ہوئی، وہاں برکتیں بہت ہوئی۔ المختصر بچپن میں ہی آپ الحمدللہ حافظ قرآن ہوئے، اور چاروں کتاب آسمانی آپ کو حفظ ہوئی۔ 19 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ سلطان العارفین بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئی۔ مسجد اقصی میں سرکار بایزید بستامی تیفور بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی، جو سید السادات سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو عطا ہوا تھا، وہ سب کچھ مدار پاک کو عطا فرمایا، اور خوب پوری شب آپ نے دعا دی، اور آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، بدی الدین مدار میں بس آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، اور آپ نے پھر پردہ فرمایا۔ 2 سال اپنے مرشد کے ساتھ رہے مدار پاک، اور 2 سال کے بعد میں سرکار بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمائے 261 ہجری کو، اور وہاں سے آپ ہی مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب المدینہ سے فرمایا کہ بدی الدین تم ہند جاؤ، اور ہند میں ایک ندی سے یا عزیز کی آواز آئے گی، وہی تمہارا آخری مسکن ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لائے۔ بہت سارا واقعہ، سمندر میں آپ 12 سال آپ نے چلا کیا، سمندر میں آپ نے چلا کیا، پھر آپ گجرات خمبات میں آپ کنارے آئے، وہاں آپ کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی، آپ نے دعا کی مولا کہ مجھے کبھی بھوک کا احساس نہ ہو اور کبھی کپڑا تبدیل کرنے کا مجھے ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے دعا کی، وہاں خضر علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے کہا کہ بدی الدین فلاں جگہ چلو، وہاں ایک محل نظر آیا، اس محل کی طرف زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے محل میں دیکھا کہ تخت ہے، وہ تخت آج بھی وہاں موجود ہے، اور تخت نورانی ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تش عطا فرمائے، اور فرمایا کہ بدی الدین یہ لقمہ کھاؤ، اور اپنے ہاتھوں سے 7 لقمے آپ کو عطا فرمائے۔ صفات والے لقمے تھے، ملکوتی کھانا تھا، وہ آپ کو عطا کیا، اور فرمایا بدی الدین آج سے کبھی تمہیں بھوک نہیں لگے گی، مقام سمجھیت پر فائز ہو گئے ہو، الحمدللہ دنیا کی ساری ضروریات سے تم بے نیاز ہو گئے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سفید لباس عطا فرمایا، اور لباس عطا فرمانے کے بعد فرمایا بدی الدین سے زیب تن فرما لو، اب تمہیں کبھی لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لباس کبھی آلودہ نہیں ہوگا۔ تو آپ سفید لباس پہنتے تھے، سفید لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ بہت خوبصورت، بچپن ہی سے آپ بہت، اللہ نے آپ کو حسن یوسفی عطا فرمایا، آپ کو دیکھتا وہ غشی کے عالم میں آ جاتا۔ تو پھر حضرت مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ چہرے پر حجاب رکھا کرتے تھے، اور جب خلقت کا
وجود آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا اور آپ الحمدللہ آپ نے ہر جگہ پر آپ نے چلہ فرمایا ہے. پوری دنیا میں آپ کی چلے موجود ہیں. ہندوستان میں 1442 چلہ گاہ ہے جہاں آپ نے چلہ کیا اور ہر ندی کے پاس آپ چلہ کرتے تھے. یہاں بھی دیکھیے ندی ہے, یہ جو چلہ گاہ ہے الحمدللہ یہاں مدار اعظم نے تقریباً 6 مہینہ اللہ کی عبادت والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ طیبین الطاہرین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. تمام نذرانے کا ثواب جو کچھ نذر و نیاز حاضر ہے مولا, اس تمام شیرنی پاک نذر و نیاز اور تمام ورد و وظائف جتنا کچھ ہم گنہگاروں نے یہاں پڑھا, جو ہم نے گھر میں پڑھا, تمام تسبیح تحلیل کا ثواب, اس محفل پاک کا ثواب, بالخصوص ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً محبتاً الفتاً حضور سرور کونین سرور عالم رحمت عالم نور مجسم تاجدار کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرمائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرمائے. نظر و نیاز کا ثواب تمام سلاسل کے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرمائے. بالخصوص مولا حضور سرکار تیفور بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعزت بستامی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے. یا اللہ جتنا بھی ہم گنہگاروں نے پڑھا ہے مولا, تسبیح تحلیل ذکر ورد وظائف جتنوں نے مجھ سے کہا ہے مولا, جو جس بھائی نے جتنا بھی پڑھا ہے, جو یہاں پر ہمارے بھائیوں نے منقبت نعت مبارکہ درود پاک صلاۃ و سلام پڑھا مولا, جتنا بھی یہاں ذکر کیا, تمام پڑھائی کا ثواب, تمام تسبیح تحلیل کا ثواب, تمام ورد و وظائف کا ثواب, اس شیرین پاک کا ثواب, بالخصوص سرکار سرکارہ تاجدار تاجدارہ قطب المدار سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما, نظر کرتے ہیں مولا مقبول فرما. آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما. آپ کے احباب و صحاب جانشین سید محمد جمال الدین جان من جنتی علیہ رحمت الرحمان کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما. آپ کے تمام متقدین کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما. مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب و صحاب کی بارگاہ میں, خاندان پاک کی بارگاہ, آب و اجداد کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما. اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مدار پاک جس طرح ذکر کرتے تھے مولا, ہمیں بھی سچا ذکر کرنے والا بنا دے, اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے والا بنا. 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نماز کی سچی لذت عطا فرما, نماز کی حلاوت عطا فرما, نماز کی محبت عطا فرما. ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. یا اللہ خشوع خضوع عطا فرما, تہجد گزار بنا دے. ہماری ماں بہنیں جو بھی بیمار ہیں مولا, سب کو شفا عطا فرما. بہن گھر میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اپنی جان کو شفا عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما. کمزوریوں سے نجات عطا فرما. حسان کو شفا عطا فرما. قوت گویائی عطا فرما. صلاحیت بیانی عطا فرما. فصاحت و بلاغت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا سینہ کشادہ فرما. دنیا بھر میں جہاں مسلمان آئی سی یو میں ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے مولا, مولا جو بچے ہیں آئی سی یو میں ہے مولا,
مدار اعظم کا واسطہ مولا، یا اللہ ان کے قدموں کی برکت سے مولا سب کو شفا عطا فرما۔ جو بھائیوں نے لنگر کیا ہے مولا، جنہوں نے جتنا بھی مولا شیرنی کا، پھول کا، لنگر کا انتظام اپنے بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق مولا کیا ہے، تو اپنے شان کے مطابق انہیں اس کا بدلہ عطا فرما، اور اس بات کی شان کا واسطہ مولا سب کو شان والی زندگی عطا فرما، شان و شوکت والی زندگی عطا فرما، عزت و برکت والی زندگی عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔